بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتباس اور اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر عورت کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اور شہوت انگیز باتیں سننا جو زنا کی رغبت پیدا کریں یہ کان کا زنا ہے، اور زبان سے غیر محرم عورتوں سے گفتگو کر کے خوش ہونا یہ زبان کا زنا ہے، اور ہاتھوں سے نامحرم عورتوں یا خوبصورت لڑکوں کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور پاؤں سے ان کی طرف چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے، اور دل تو حرام کاری کی آرزو اور چاہ کرتا ہے، اور شرمگاہ اس چیز کی تکذیب یا تصدیق کرتی ہے۔ اعضاء کی سرحدوں کی حفاظت ہی سے دل کا دارالخلافہ بھی محفوظ ہوگا۔ جس ملک کا بارڈر محفوظ نہیں اس کا ہیڈ کوارٹر بھی محفوظ نہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو، اور اگر بضرورت بیٹھنا ہی ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظریں نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلی بات کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ نمبر 3، حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک نظر کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اسرف بصرک، اپنی نگاہ کو پھیر لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اچانک نظر معاف تو ہے مگر اس نظر کو جمانا حرام ہے، فوراً اس اجنبیہ یا لڑکے سے نظر کو پھیر لینا چاہیے۔ نمبر 4، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ ان کو آتے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں پردہ کرو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وہ نابینا نہیں ہے کہ نہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم کو پہچان سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو اور کیا تم ان کو دیکھ نہیں رہی ہو؟ امام زہری کہتے ہیں کہ اگر نابالغ اور کمسن لڑکی ہو لیکن اس کی طرف دیکھنے سے خواہش پیدا ہوتی ہو تو اس کے کسی عضو کو دیکھنا جائز نہیں۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجنبی عورتوں سے بچو۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ شوہر کے حقیقی بھائی کو دیور کہتے ہیں اور شوہر کے ہر قریبی رشتہ دار کا بھی یہی حکم ہے، جیسے شوہر کے چچزاد بھائی وغیرہ، ان لوگوں سے سخت احتیاط کا حکم ہے۔ نمبر 6، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے مگر یہ کہ اس کا وہاں محرم بھی موجود ہو۔ مسئلہ کسی نامحرم عورت یا کسی خوبصورت لڑکے کے پاس تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں، اور بالخصوص اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ نمبر 7، لا تنظروا الى المردان فان فيهم لمعة من الحور، بے ریش لڑکوں کی طرف نظر مت کرو کیونکہ ان کے حسن میں حوروں کی جھلک ہے جس سے قلب کو کشش ہوتی ہے اور اس سے اندیشہ فتنے کا ہوتا ہے۔ فائدہ، بعض بے علم یا بددین صوفیوں اور نقلی درویشوں نے بے ریش لڑکوں سے محبت اور شہوت پرستی کو شغل عیش بنا رکھا ہے، اور بعض نے ذریعہ قرب الہی سمجھ رکھا ہے۔ لڑکوں سے شہوت پرستی گناہ کبیرہ اور حرام ہے، لیکن حرام فعل کو ذریعہ قرب الہی سمجھنا تو سخت ضلالت اور کفر ہے۔ نمبر 8، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف على امتی عمل قوم لوط، سب سے زیادہ خوف جو میں اپنی امت پر کرتا ہوں وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ ابن عباس و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون من عمل قوم لوط، جس شخص نے قوم لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے۔ خدا کی رحمت سے دوری کو عربی میں لعنت کہتے ہیں۔ نمبر 10، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قوم لوط والے عمل کے فاعل اور مفعول پر دیوار گرا کر ہلاک کر دیا۔ نمبر 11، حق تعالی نظر رحمت سے نہ دیکھے گا ایسے شخص کی طرف جس نے کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کی یا اپنی بیوی کے پاخانے کے مقام سے شہوت پوری کی۔ نمبر 12، ایک جوان شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دی جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا کہ اگر تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے تو کیا معلوم ہوگا؟ عرض کیا نہایت مکروہ و ناگوار ہوگا اور سخت غیرت آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کیا تمہاری پھوپھی زندہ ہے؟ کیا تمہاری ہمشیرہ زندہ ہے؟
ہر ایک کے ساتھ آپ نے اس کی والدہ والا معاملہ پیش فرمایا، اس نے ہر ایک کے معاملے میں اظہار ناگواری اور اظہار غیرت کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کے ساتھ تم بھی زنا کی خواہش کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ یا پھوپھی یا بہن ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے قلب کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اس کے بعد مرتے دم تک زنا کا وسوسہ بھی کبھی نہ آیا۔ نمبر 13، حضرت عکاف رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرفت ایک عبادت گزار شخص تھا، کسی سمندر کے کنارے 300 سال تک اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز میں قیام کرتا۔ پھر ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو جانے کے سبب حق تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور سب عبادت کو ترک کر دیا۔ پھر حق تعالیٰ نے ان کو خلاصی عطا فرمائی، اس بلا سے ان کے بعض عمل کی برکت سے، اور توجہ فرمائی اور معاف فرما دیا۔ پھر مخاطب سے فرمایا اے عکاف تم نکاح کرو، وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُدْبِرِينَ، ورنہ تو خسارے میں ہوگا۔ اسی طرح حدیث کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، شرارکم عزابکم وَأَرَازِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بدون بیوی کے ہیں، اور تمہارے مرنے والوں میں برے لوگ وہ ہیں جو بدون بیوی کے تھے۔ اور عکاف رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح نہ ہونے کے سبب شیطان کا بھائی فرمایا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ صالحین پر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار عورتیں ہیں۔ پھر حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا۔ فائدہ، اس حدیث میں نکاح کی ترغیب ہے اور نکاح نہ کرنے کے فتنوں کا ذکر ہے، لیکن نکاح سے مجبور لوگوں کے لیے دوسری روایت میں علاج روزہ مذکور ہے۔ نمبر 14، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مسکین ہے جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، اگرچہ مال کثیر رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ مال کثیر رکھتا ہو۔ پھر فرمایا وہ عورت مسکینہ ہے جس کا شوہر نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا وَإِنْ كَانَتْ کثیرۃ المال، اگرچہ مال کثیر رکھتی ہو۔ ارشاد فرمایا اگرچہ مال کثیر رکھتی ہو۔ نمبر 15، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا پونجی ہے اور دنیا کی بہترین دولت نیک عورت ہے۔ نمبر 16، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے صرف حسن کو دیکھ کر یا صرف مال دیکھ کر نکاح نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے حسن اس کو برائی کی طرف لے جاوے اور مال اس کو سرکش اور بدتمیز کر دے۔ بس نکاح میں دین کو مقدم رکھو، یعنی دیندار عورت سے نکاح کرو۔ نمبر 17، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی، جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے بے شک نصف ایمان مکمل کر لیا اور نصف باقی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ فائدہ، نکاح سے دل کو سکون رہتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے۔ بس ہمت اور تقوی کا اہتمام رکھے تو انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ نمبر 18، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب سامنے سے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں، یعنی اس کا سامنا اور اس کا پیچھا دونوں دل کو اور ایمان کو خراب کرتا ہے۔ بس جب کسی شخص کی نظر کسی عورت پر پڑ جاوے اور اس کا خیال آئے تو اپنی اہلیہ سے صحبت کر لے، اس عمل سے اس کے نفس کا برا تقاضا دفع ہو جاوے گا۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں ان الذی معہا مثل الذی معہا، یعنی جو تمہاری بیوی کے پاس ہے وہ بھی مثل اس چیز کے ہے جو اس اجنبیہ کے پاس ہے۔ نمبر 19، من عشق وکتم وعف ثم مات فهو شہید، جو شخص عاشق ہوا اور اپنے عشق کو چھپایا اور عفیف رہا، یعنی نہ آنکھ سے دیکھتا ہے، نہ ہاتھ سے خط لکھتا ہے، نہ پاؤں سے جاتا ہے اس کی گلی میں، نہ دل میں قصدن اس کا خیال لاتا ہے، اور اس ضبط و گھٹن سے مر گیا تو وہ شہید ہے۔ نمبر 20، النساء حبائل الشیطان لأنه يصطاد بهن الرجال ويجعلهن اسبابا لاغوائهم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی جال ہیں۔ حبائل کے معنی پھندا اور جال، یعنی شیطان عورتوں کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرتا ہے۔ نمبر 21، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه۔ حدیث قدسی ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے،
جو شخص میرے خوف سے باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے، میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دے دوں گا جس کی لذت کو وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ نمبر 22، جب تم میں سے کوئی دیکھے کسی حسین عورت کو اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو، پس اس کو چاہیے اپنی بیوی کے پاس چلا آوے، یعنی اس سے صحبت کرے۔ فَإِنَّ الْبُضْعَ وَاحِدٌ وَمَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا، کیونکہ شرمگاہ دونوں جگہ ایک ہی سی ہے اور بیوی کے پاس بھی ویسی ہی چیز ہے جیسی اس اجنبی عورت کے پاس ہے۔ ارشاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی نظر کو ہر چیز میں صرف حاجت روائی کے درجے تک منحصر رکھنا چاہیے اور لذت کے درجے کے در پہ نہ ہو، کیونکہ لذت کی کوئی حد نہیں۔ پس جو اس کے در پہ ہوگا اس کو کبھی تشویش سے نجات نہ ہوگی، اور جو شخص حاجت نفس پر کفایت کرے گا، جس وقت حاجت پوری ہو جاوے گی اس کو سکون ہو جاوے گا۔ پس اجنبیہ کی فرج کو اپنی بیوی کی فرج پر کوئی افزونی نہیں، دونوں میں فرق کرنا محض شیطان کا ملمہ ہے۔ یہ تقریر حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کو حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التشرف جلد 40 میں نقل فرمایا ہے۔ بلعم بن باورہ کی عبرتناک حکایت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ عالم مقتدی جس کا نام بلعم بن باورہ ملک شام بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا، بعض روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ جب غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کا حکم ملا تو جبارین خائف ہوئے اور جمع ہو کر بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی کہ ہمارے مقابلے سے حق تعالی ان کو واپس فرما دیں۔ بلعم بن باورہ کو اسم اعظم معلوم تھا، اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔ بلعم نے کہا افسوس کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اس سے تو میرا دین اور میری دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ ان لوگوں نے جب بے حد اصرار کیا تو بلعم نے کہا اچھا میں حق تعالیٰ سے اس نوع کی دعا کی اجازت لیتا ہوں۔ اس نے کوئی عمل یا استخارہ کیا، جواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے۔ اس نے قوم کو بتلایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس وقت قوم جبارین نے بلعم کو بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی، اس نے ہدیہ قبول کر لیا۔ پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کی بیوی نے بھی مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لو، پس وہ بیوی اور مال کی محبت میں اندھا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا ایک عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ جو کچھ وہ کلمات بد دعا نکالتا وہ کلمات جبارین کے لیے نکلتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکلتے ہی نہ تھے۔ بس قوم جبارین کے لوگ گھبرا گئے اور چلا اٹھے کہ تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ بلعم نے کہا میں کیا کروں، میری زبان میرے اختیار سے باہر ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اس عذاب کا قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ پس بلعم کا حال ایسا ہے جیسے کتے کا کہ اس پر بوجھ لا دو تو ہانپنے لگے اور اگر چھوڑ دو تو بھی ہانپے۔ پھر بلعم نے کہا اے میری قوم، اب تو میری دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، مگر ہم تمہیں ایک چال بتاتے ہیں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ چال یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ یہ لوگ مسافر ہیں، گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے اگر یہ حرام کاری میں مبتلا ہو گئے تو ان پر قہر و عذاب نازل ہوگا، پھر یہ قوم فاتح نہیں ہو سکتی۔ بلعم کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس تدبیر سے بنی اسرائیل کا ایک شخص فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت روکا مگر نہ مانا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر طاعون کا سخت عذاب آیا اور 70,000 اسرائیلی مر گئے۔ بعد ازاں جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور سب نے توبہ کی، اس وقت یہ عذاب رفع ہوا۔